الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، یہاں پر ایک ضروری بات کا بیان مناسب نظر آیا، وہ ہے غصہ. اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کرنا ہے. حدیث میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پہلوان کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، پہلوان وہ ہے جو کشتی لڑے. فرمایا، نہیں، بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر غصے کے وقت میں قابو پا لے. غصے میں جوش پیدا ہونا طبعی چیز ہے، اس میں ملامت نہیں، مگر انسان کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے. انسان کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے. غصہ آنا انسانیت کے خلاف نہیں، لیکن غصے کے وقت اختیار کو اپنے بس سے نکال دینا، بے قابو ہو جانا، یہ انسانیت کے خلاف ہے. غصے کو اللہ نے بہت سی مصلحتوں انسان کے اندر داخل کیا ہے. غصے سے بہت سے کام نکلتے ہیں، لیکن اختیار کو بھی، غصے پر قابو کو بھی ساتھ ساتھ انسان کی سرشت میں رکھ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس جگہ غصے کا کام ہو وہاں غصے سے کام لے، جو جگہ غصے کے کام کی نہیں وہاں غصہ نہ کرے. اسی کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوی وہ شخص ہے جو غصے کا مالک ہو. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو غصے پر کنٹرول ہی نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حالت یہ تھی کہ وہ جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، اس سے زیادہ عمل کا خیال کرتے تھے. ہم لوگوں میں سے اگر کوئی عمل بھی کرتا ہے تو اس کی آخری انتہا یہ ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اگر بڑے صاحب کمال بنے تو فرضوں کے علاوہ نفلیں بھی ادا کرنے لگے. ایسی بہت سی باتیں جو نماز روزے ہی کی طرح ضروری ہے، اور بلکہ بعض ان سے زیادہ قابل اہتمام کے ہیں تو ان کا کبھی خیال بھی نہیں آتا، اور وہ درستی اخلاق ہے، اخلاق کی پاکیزگی ہے. اگر کسی کو اخلاق کے متعلق کچھ کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کنز الدقائق ہم نے پڑھی ہے، ہدایہ ہم نے پڑھی ہے، اس میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہے. تو ان لوگوں نے
دین کو روزہ اور نماز میں ہی منحصر مان لیا ہے۔ حدیثوں میں آپ حضرات سب کچھ پڑھتے ہیں، مگر عادت کے موافق سوائے چند مسائل روزہ نماز کے اور کسی بات پر نظر نہیں پڑتی۔ دیکھیے، میں کتاب ہی کی روایت سناتا ہوں جو آپ نے نہ جانے کتنی دفعہ پڑھی ہوگی، کتنی دفعہ سنی ہوگی۔ روایت کیا ہے ابو وائل نے کہ ہم عروہ بن محمد کے یہاں کسی ضرورت سے گئے تھے۔ عروہ کو کسی بات پر غصہ آیا۔ غصہ آنا طبیعی چیز تھی۔ غرض عروہ کو غصہ آیا، لیکن ابو وائل کہتے ہیں انہوں نے فوراً پانی مانگا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا، میرے باپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، الغضب من الشیطان، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان خلق من النار، غصہ شیطان کا اثر ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس کا علاج بھی آپ نے فرمایا کہ غصے کے وقت آدمی کو وضو کر لینا چاہیے۔ غرض عروہ نے یہ حدیث فرما کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ سلف کا معمول تھا کہ جتنا علم حاصل کرتے تھے اس پر اسی کے ساتھ ساتھ عمل کرتے جاتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وضو کرنے سے غصہ ختم نہیں ہوتا، اس کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ ہم نے عرب میں بدوؤں کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل جاہل لوگ ہیں، نہ خود علم ہے نہ علماء کی صحبت ان کو نصیب ہے، مگر اللہ اکبر، حق تعالیٰ نے کیسا ایمان ان کے دلوں میں جاگوزی کر دیا ہے، کیسا ایمان ان کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے کہ اگر دو دیہات والوں میں لڑائی ہو جائے اور تلوار چلنے کی نوبت آ جائے اور دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، اس حال میں اگر کوئی تیسرا شخص کہہ دے، یا شیخ صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، یہ کہنے پر ہی ساری لڑائی ختم ہو جائے گی، نہ جھگڑا رہے گا نہ لڑائی رہے گی، ان دونوں کا غصہ اور حرارت ایک دم فنا ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں دیکھیے، میاں اللہ کا نام لو، اگر ہم 2 لڑنے والوں سے کہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور 2 بددعا کے کمال ایمان کے یہ آثار ہیں کہ ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور فوراً وہ دونوں غصہ ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ غصے کا دوسرا علاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا، اذا غضب احدکم فلیجلس، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ ختم نہ ہو تو لیٹ جائے۔ اہل لطائف نے ایک نکتہ اس میں یہ بیان کیا ہے، جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو زمین سے اس کے جسم کو دوری ہوتی ہے، فاصلہ ہوتا ہے، اور بیٹھنے میں بنسبت زمین سے نزدیکی ہو جاتی ہے، اور لیٹنے میں اس سے بھی زیادہ زمین سے مل جاتا ہے، اور زمین کی طبیعت میں اللہ جل شانہ نے انکسار رکھا ہے، وہ انکسار آدمی پر بھی اثر کر جاتا ہے، اور انکسار تکبر اور غضب کی ضد ہے، تو گویا یہ علاج بھی ضد ہوا، یہی اصل اور فطری طور پر علاج ہے۔
اگر آدمی غصے کے وقت ایسا کرے گا تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تیسرا علاج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دو شخصوں میں جھگڑا ہوا، یہ دونوں صحابی رسول تھے، بشریت سے کوئی خالی نہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دونوں کو غصہ آ گیا۔ یہ ظاہراً بے ادبی ضرور ہے، مگر اللہ جل شانہ کو ہمارے لیے ایک تعلیم پہنچانی تھی کہ وہ بلا اس غصے کے نہ ہوتی۔ دونوں کو غصہ آیا اور خوب جھگڑا ہوا، دونوں میں سے کوئی خاموش نہ ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی اعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، یعنی میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر غصے والا اس کو پڑھ لے تو ابھی غصہ جاتا رہے، اور وہ کلمہ اعوذ باللہ ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، گزارش کی کہ مجھ کو کوئی خاص نصیحت کیجیے۔ حضور نے فرمایا لا تغضب۔ اس نے پھر گزارش کی، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ اس نے پھر اور درخواست کی، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، اور غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، تاکید کے واسطے 3 دفعہ فرمایا۔ اس شخص کی درخواست پر ایک بار جواب دینے سے جو غصے کی برائی معلوم ہوئی وہی کیا کم تھی، لیکن 3 بار آپ کا یہ فرمانا اس بات کو بتلا رہا ہے کہ کوئی خاص نصیحت اور کام کی باتوں کا لب لباب ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ غصہ بہت ہی قابل اہتمام چیز ہے، اور اس کی برائی کوئی معمولی برائی نہیں ہے۔ جب مرض بڑا اور خطرناک ہو تو اس کے لیے علاج بھی بڑے ہونے چاہیے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علاج اس کے فرمائے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب غصہ خراب چیز ہے تو اسے پیدا کیوں کیا گیا، انسان میں اس کو رکھا کیوں گیا؟ اس کا جواب یہ ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے تھے، ہر چیز میں برائی اور بھلائی دونوں ہیں، اس کے استعمال کے فرق سے ایک ہی چیز بری ہو جاتی ہے اور ایک ہی چیز بھلی ہو جاتی ہے۔ جیسے روپیہ کے اسی سے آدمی کی بسر معاش ہے، اور اسی کو جرائم میں گناہ میں خرچ کیا جاوے تو آدمی مجرم بن جاتا ہے۔ تو اسی روپیے کی بدولت جس سے آرام پاتا تھا اب قسم قسم کی تکالیف اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح غصہ بھی حق تعالیٰ نے مضرت کے لیے پیدا کیا ہے اور فائدے کے لیے بھی بنایا ہے۔ اگر آدمی اس کو اچھے کاموں میں اور اس کے موقع پر استعمال کرے گا تو پھر یہ آدمی کے لیے رحمت بن جائے گا، اور اگر آدمی اس کو غلط جگہوں پر استعمال کرے گا تو یہی اس کے لیے زحمت بن جائے گا۔ آج کے زمانے میں لوگ غصے کا علاج یہ کرنے لگے کہ علماء کے پاس، مشائخ کے پاس، درگاہوں میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ پیر صاحب ہمیں ایک تعویذ دے دیجئے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا سارا غصہ ختم ہو جائے، اور بزرگوں سے دعا کرا لیتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا غصہ ختم ہو گیا۔ یاد رکھیے، دعا بے شک بڑی چیز ہے، لیکن امور اختیاریہ میں دعا کی تاثیر اتنی ہی ہے کہ وہ اسباب جو دعا سے پہلے ہوں ان میں برکت ہوتی ہے،
اور ان اسباب کے جو کچھ مفاسد ہو، نقصانات ہو، ان سے آدمی بچ جاتا ہے۔ دعا کا خاصہ ہے، اگر اسباب کمزور بھی ہو تو ان کو قوی کر دیتی ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی کرو، اور خالی تدبیر پر اس لیے اکتفا نہیں کرنا چاہیے، صرف تدبیر ہی اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ تدبیر ہی پر انسان کو بھروسہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے تدبیر کے ساتھ ساتھ دعا کرنا چاہیے تاکہ اسباب پر ہمارا بھروسہ نہ بیٹھ جائے۔ غصہ قابو کرنے کا، غصے کو روکنے کا انعام کیا ہے؟ یاد رکھیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، جو اپنے غصے کو قابو میں رکھ لے، وہ ایسی حالت میں قیامت کے دن آئے گا کہ اس کے اجر کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے پسند کر لے، جیسا عمل ہوتا ہے ویسا ہی اجر ہوتا ہے۔ اجر کا بڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل مشکل ہے۔ واقعی غصے کا روکنا کوئی آسان بات نہیں، مگر آدمی ہمت کرے تو کچھ دشوار بھی نہیں۔ اللہ نے انسان کو قدرت بھی دی ہے، غصے سے مجبور پیدا نہیں کیا۔ ہاں، ہمت شرط ہے، نفس کے کہنے کے موافق نہ کیا تو پھر یہ غصے کا علاج ہو گیا۔ غرض خلاصہ یہ ہے، غصے میں بے قابو نہ ہو جائے۔ غصے کے برے نتائج بار بار یاد کرنے چاہیے کہ غصہ نہ آوے۔ اگر غصہ آوے تو اس کی تدبیر کرنا چاہیے جو احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں تو اللہ جل شانہ کی طرف سے تائید ہوگی، اور بہت جلد آپ کا غصہ آپ کا تابعدار بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک غصے سے اور اس کے مضر نقصانات سے، اس کے اثرات سے، برے اثرات سے ہماری اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔